دیکھ لیا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان کی فوج طے کر چکی ہے کہ اب اس فساد فی الارض کو اس ملک میں نہیں چلنے دینا اور نہیں چلنے دینا، تو پھر مجبوراً IMF یہ معاہدہ کرنے پہ رضامند ہوئی، اور جب وہ ہو گئی تو اب ان کے پاس آپشن نہیں تھا، تو جناب اسرائیل کی جناب پوری ریاست اور اسرائیل کا پورا ملک جناب اس وقت چیئرمین PTI اور PTI کی حمایت میں انسانی حقوق کے نام پر، کون سے انسانی حقوق؟ آج سے 4 دن پہلے یورپی یونین آ گئی، IMF ختم ہوئی، اب یورپی یونین کے بعد اسرائیل۔ میں پوچھوں گا کہ یورپی یونین کی نمائندہ نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں۔ میں یورپی یونین سے پوچھوں گا کہ 250 کروڑ مسلمانوں کا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دھڑکتا ہے، اپنی مقدس کتاب قرآن پاک، قرآن عظیم کے ساتھ دھڑکتا ہے، تمہارے اندر اتنی شرم حیا ہے کہ تم اس کی حقوق کے لیے جو ہے تو اپنا کردار ادا کر سکو؟ تمہارے ملکوں کے اندر تو اپنے انسانی حقوق پورے نہیں ہیں، تمہارے ملکوں کے اندر تو اپنی جناب انسانی حقوق کے جناب تقاضے پورے نہیں ہیں، تمہیں تو شرم آنی چاہیے کہ تم پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر۔ اور پھر میں یورپی یونین سے پوچھوں گا اور اسرائیل سے بھی پوچھوں گا کہ بیلجیم، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس یا اسرائیل وہاں کے کسی فوجی ہیڈ کوارٹر کے اوپر ان کے ملک کا کوئی شہری حملہ کرے، پوری پاکستانی قوم کو اور پوری دنیا کو، میں پوری دنیا کے میڈیا کو چیلنج دیتا ہوں، اگر اس کے پورے خاندان کو اور اس کی ہڈیوں کا سرما نہ بنا دیا وہاں کی ریاستوں نے، اور بناتے ہیں، اور وہ بناتے ہیں، گوانتے موبے کیا تھا؟ اس طرح کی 7500 مثالیں آپ کو اس دنیا کی تاریخ میں ملیں گی۔ تو میں پوچھوں گا بیلجیم اور جناب فرانس، جرمنی، برطانیہ، امریکہ کی حکومتوں سے بڑی عزت احترام سے آپ اجازت دیں گے کہ آپ اپنی پارلیمنٹ کے اوپر، اپنے فوجی ہیڈ کوارٹر کے اوپر اپنے شہریوں کو حملہ کرنے کی، توڑ پھوڑ کرنے کی، اپنے شہداء کی عزت کو تار تار کرنے کی اجازت دیں گے، جن کی آڈیو، ویڈیو اور ایک ایک چیز پوری پروف موجود ہو؟ تو میں یورپی یونین سے بھی جناب یہ تقاضا کروں گا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کے اندر بھی رول آف لا ہے، تم نے جتنی ریشہ دوانیاں کرنی تھی عالمی ملک دشمن طاقتوں نے وہ کر لی، اب ہر چیز کا اینڈ آ رہا ہے اور اینڈ ہوگا، تو اسرائیل اپنی اوقات پہ رہے، فلسطینیوں کی جان، مال، عزت، جوان، بوڑھے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، ان کا خون، ان کی عزتوں کو تار تار کرنا، ان کے حقوق کو سلب کرنا، تمہیں تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے اسرائیل کو کہ ہو دا ہیل آر یو کہ تم آ کے جناب پاکستان کے حوالے سے بات کرو کہ وہاں کے انسانی حقوق ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور جناب ہم اس کے اوپر جناب یہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ تم کون ہوتے ہو؟ تمہاری حیثیت اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری ٹکے آنے کی جناب انسانیت کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، تمہاری اور آزادی اظہار رائے کے حوالے سے تمہاری ویلیو اور تمہاری حیثیت نہیں ہے، اور تم پاکستان کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہو اپنے ان جناب بچوڑوں اور اپنے ان جناب آف شوٹس کو کہ جن کے ذریعے سے تم پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے۔ تو جناب انشاءاللہ پاکستان قائم و دائم رہے گا۔ اور اینڈ میں وہ ہلکی سی بات پھر دوبارہ وہ سلمان دانش ٹائپ کے اور جناب میڈیا لاجک کے جو کریکٹرز ہیں، یہی وہ کریکٹرز ہیں جو آج ارب پتی بنے ہوئے ہیں، جو ایک عام سافٹ ڈرنک کمپنی کے جناب مینیجر ہوتے تھے اور آج جناب 3-3 4-4 آپ کے ایڈورٹائزنگ کمپنیاں ہیں، بل بورڈ کمپنیاں ہیں، اور PTI کے چیئرمین کی خاص آشیرواد کے ساتھ ریٹنگ اس پروگرام کی دینا کہ جو پاکستان کی سروائیول کے خلاف بولے گا، پاکستان کے انٹرنل ایشوز کو، نیگیٹو ایشوز کو ہائی لائٹ کرے گا، جو پاکستان کی اکانومی کے نیگیٹو ایشوز کو ہائی لائٹ کرے گا، ان پروگراموں کو ریٹنگ دینا، اور پھر جناب اینکرز کو لے کے جانا، ملاقاتیں کروانا چیئرمین PTI سے۔ تو یہ سلمان دانش ٹائپ کے جتنے لوگ اور اس طرح کے 20 لوگ ہیں جو میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا، فیصل جاوید سے لے کے، ارسلان خالد سے لے کے، عمران غزالی سے لے کے، اور جناب آپ کا جبران الیاس سے لے کے، یہ لوگ کھرب پتی ارب پتی بن گئے ہیں چیئرمین PTI کے ساتھ رہ کے، اور انٹرنیشنل اسرائیلی لابی کے ذریعے سوشل میڈیا کے اندر پاکستان میں عرب سپرنگ کی طرح کا ڈرامہ رچانے کی جو انہوں نے ناکام کوشش کی، جو ناکام اور نامراد ہو گیا، یہ سارے لوگ اس میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے
انہوں نے جناب واہ پیسہ کمایا ہے. یہ پاکستان کی ایجنسیوں کا اور پاکستان کے ریاستی اداروں کا فرض بنتا ہے کہ ان کو بھی شامل تفتیش کریں, ان سے بھی پوچھیں کہ جناب یہ ان کی زندگیوں کے اندر یہ تبدیلیاں کہاں سے آئیں. یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے 1.5 سال کی جو تحریک فساد فی الارض تھی, لوگ کھرب پتی ہوئے ہیں صرف اس 1.5 سال کے اندر. یہ میں اور کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی کے یہ جو نام میں نے گنوائے ہیں ان سمیت اور بہت سے لوگ ہیں. ہم قربانیاں دے رہے تھے, ہم مارے کھا رہے تھے, ہم گولیاں جھیل رہے تھے, ہم شل کھا رہے تھے, ہمارے پہ پرچے ہو رہے تھے, ہمارے پہ حملے ہو رہے تھے. ہم ہر تیسرے دن جناب ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے جناب زمان پارک اور جناب آپ کے موٹر وے پلازا اور آپ کے جوڈیشل کمپلیکس اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ڈیوٹیاں دے رہے تھے. ہم جناب پنجاب اسمبلی کے اندر مارے کھا رہے تھے, اور یہ لوگ اسی ٹائم پیریڈ کے درمیان ارب پتی اور کروڑ پتی ڈالرز میں ہو رہے تھے. اسی تحریک فساد فی الارض اور اسرائیلی لابی اور ملک دشمن لابی کی طرف سے فنڈنگ کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کی مارا ماریوں کے ذریعے سے, الیکٹرانک میڈیا کے ٹولز اور ٹیکٹکس کے ذریعے سے, پرنٹ میڈیا کے اندر جناب اپنے معاملات چلا کر ان لوگوں نے. تو میں آخر میں پوری پاکستانی قوم سے گزارش کروں گا کہ اسرائیل کی طرف سے جس انداز سے پی ٹی آئی کے چیئرمین اور پی ٹی آئی کی تحریک کو سپورٹ کیا گیا, اس کے بعد بلی تھیلے سے باہر آ گئی. اور سب سے بڑا افسوس مجھے کیا ہوا, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پولیٹیکلی پی ٹی آئی کے جو سرکاری آفیشیل پیجز ہیں وہ اس سے تھوڑا سا کنی کترائیں گے اور کہیں گے کہ یار ہمارا اس سے کوئی آفیشیل تعلق نہیں. لیکن میں افسوس سے بھی کہوں گا, اور اس میں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ چلو لوگوں کے سامنے چیزیں کھل رہی ہیں. انہوں نے اوپنلی اپنے پیجز کے اوپر ٹویٹر پر فیس بک پہ اسرائیل کی حمایت کو کوٹ کر کے جناب انہوں نے پوسٹ چڑھائی ہوئی ہے کہ دیکھیں اسرائیل نے کس طریقے سے انسانی حقوق کونسل کے اندر پی ٹی آئی چیئرمین اور پی ٹی آئی کی تحریک کو جناب سپورٹ کیا ہے. یہ بتا رہی ہے یہ چیز کہ پاکستان کے اندر کیا ظلم اور کیا جبر ہو رہے ہیں اور کیا جناب استبداد ہو رہا ہے. تو ادھر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا آپس کا گٹجوڑ کیا ہے. آپ نے ایک لفظ جو کہا ہولناک انکشافات, آپ نے یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ سمجھدار سیاستدان آہستہ آہستہ آپ ڈسکلوز کر رہے ہیں, پہلے آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. اب یہ بتائیے گا اگر چیئرمین پی ٹی آئی گرفتار ہوتے ہیں اور ان کے خلاف یہ اسرائیل کے حوالے سے پوچھ گچھ ہوتی ہے تو تمام باتیں آپ کورٹ میں بھی کریں گے, اور اگر بادام آپ دعویٰ بننا پڑے تو آپ بنیں گے. میرا سوال ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے ناک کے نیچے یہ جو 4 سال اور گزشتہ 1.5 سال سے اتر فیصل حسن چوہان کے پاس یہ انکشافات آئے, انہوں نے پارٹی چھوڑی اور ساری چیزیں انکشاف کریں. فیصل حسن چوہان کیا کبھی خوفزدہ ہوئے کہ اتنا کچھ ہوتا رہا اور انہیں نہیں پتہ لگا؟ دوسرا, استحکام پاکستان پارٹی آگے الیکشن میں جا رہی ہے, آپ کس کے مقابل الیکشن لڑیں گے؟ آپ پی ڈی ایم کے خلاف ہیں, چیئرمین کے خلاف ہیں, کس کے خلاف ہوں گے؟ وہ جو فیصل حسن چوہان پی ٹی آئی کے ساتھ رہا وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھا, جو سوال آپ نے پوچھا, کیا سوال پوچھا آپ نے؟ میں نے پوچھا آپ نے ایک بات تو ذہن میں رکھ لیں, سنیں, یہ میری چوتھی پریس کانفرنس ہے پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد, چوتھی پریس کانفرنس. میں نے ہر پریس کانفرنس میں کہا اور 60-70 ٹاک شوز رکھ چکا ہوں. سب میں کہتا ہوں مجھے چیئرمین پی ٹی آئی کی ذاتی زندگی سے کوئی غرض نہیں. جانتا وہ کچھ ہوں جو ریحان خان بھی نہیں جانتی تھی, یہ بھی سن لیں, لیکن مجھے کوئی غرض نہیں. آئی ڈونٹ کیئر, ساری دنیا کو پتا ہے. میں نے کوئی ایک لفظ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات نہیں کی, لیکن میں نے ہر شو میں اور ہر پریس کانفرنس میں کہا, اور آج دوبارہ چوتھی دفعہ دوہرا رہا ہوں, جس پی ٹی آئی چیئرمین کے ایکٹ سے اور چیئرمین پی ٹی آئی کے عمل سے میرے پاکستان کو نقصان ہوا یا ہو رہا ہے یا ہوگا, میں ڈنکے کی چوٹ پہ ہاکے پکارے دن کی روشنی میں, چاند کی روشنائی میں انشاءاللہ وہ چیزیں بے نقاب کروں گا جو میں کر بھی رہا ہوں. میں کر بھی رہا ہوں. میں خوف و ہراس یا پاپولر سٹینس یا پاپولر نیریٹو یا پاپولر بیانیہ اس سے ڈر کے میں گھر میں نہیں بیٹھا ہوا. میں فرنٹ فٹ کا وارئر ہوں, اور پاکستان سے آگے بینگا پاکستانی اور مسلمان کی حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. باہر میں جائے ہر چیز سیاست, میں کہتا ہوں پارٹیاں, ہر چیز, بینگا پاکستانی پاکستان اور بینگا مسلم
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت اور ان کی ختم نبوت. ناموس رسالت اور ختم نبوت، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. میں اسی وجہ سے آج چوتھی پریس کانفرنس کر رہا ہوں. اسرائیلی لابی یہ سارا کچھ کر رہی ہے. پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اگر سمجھنا ہے، چلو ایک عام لے مین کی آنکھوں پہ پٹی چڑھی ہے تو چلو اس کا کوئی قصور ہو سکتا ہے، لیکن پڑھی لکھی عوام کو سمجھ آ رہا ہے. پچھلی 4 جو انہوں نے خطاب کیے چیئرمین پی ٹی آئی نے، ٹوٹل 16,000 17,000 لوگ ان کے خطاب یوٹیوب کے اوپر ڈائریکٹ سن رہے ہیں، جہاں پہ لاکھوں لوگ سنا کرتے تھے. کل پہلے 20 منٹ میں 3,000 بندہ آیا اور پھر 24 گھنٹوں میں کوئی اب جا کے، کیونکہ جو پچھلے 5-6 خطاب تھے ان کی ریٹنگ بڑی نیچے تھی، 15,000 16,000 13,000، تو انہوں نے پری پلانڈ پورے دنیا کے اندر پروپیگنڈا کر کے پھر جناب 24 گھنٹوں میں کوئی 4-1 لاکھ بندہ انہوں نے کوئی جنہوں نے تھوڑا آ کے یوٹیوب پہ دیکھا. لیکن لائیو جو ہے نا 17,000 سے زیادہ بندہ جو ہے نا ان کی تقریر روزانہ نہیں سنتا. لوگ تنگ آ گئے ہیں. کس بات سے تنگ ہے؟ 150 سے لے کے 250 آپ کہتے ہیں پرچے ہیں. آپ جب جاتے ہیں جناب آپ 10 کیسوں کے اندر ضمانت لے کے آ جاتے ہیں. پورا 1.5 سال کے اندر پورا پاکستان کا عدالتی سسٹم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے پہ لگا ہوا ہے. ضمانت پہ ضمانت، ضمانت پہ ضمانت، ضمانت پہ ضمانت، ضمانت پہ ضمانت. اور پھر پرسوں رات کو ٹویٹ کرتے ہیں کہ میری تقریر سنیے گا، آج میں جو پاکستان کے اندر جنگل کا قانون ہے اس کے اوپر بات کروں گا. میں نے اس کے اوپر ان کو ری ٹویٹ کر کے کمنٹس دیے. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے. ایک شخص ہے، پورا پاکستان کا عدالتی سسٹم سیشن سے لے کے ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے پہ لگا ہوا ہے. وہ جب جاتا ہے 10 کیسوں کی ضمانت لے کے آ جاتا ہے. نہ کوئی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ کوئی اس کو گرفتار کر سکتا ہے. اور جو پچھلے 1.5 سال سے ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر جناب اپنے آپ کو بچانے پہ لگا ہوا ہے، کسی کیس پہ وہ میرٹ پہ آنے کو تیار نہیں ہے کہ میرٹ کے اوپر پروسیکیوشن سٹارٹ ہو. ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر وہ چور بازار سے اور چوری کے رستوں سے وہ نکل رہا ہے. واقعی یہ جنگل کا قانون ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ جن چیزوں سے تو نقصان ہوگا پاکستان کو، اس پہ جناب ہر جگہ بولیں گے، ہر جگہ. مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے حوالے سے جو بات کی، یہ پاکستان کو شام بنانے کی ایک سازش تھی، یمن بنانے کی سازش تھی، لبنان بنانے کی سازش تھی. ٹھیک ہے جی. لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد اس انداز سے کرش کیا پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ نے کہ اب وہ یہ نہیں کر سکیں گے. 2 چیزیں جو کہی بابر بھائی نے، استحکام پاکستان پارٹی وہ گھٹیا سیاست نہیں کرے گی، وہ نفرت اور منافرت کے اوپر مبنی سیاست نہیں کرے گی کہ اگر مخالف پارٹی اچھا کام کرے تو تب بھی اس کو برا کہنا ہے. یہ پی ٹی آئی کا سٹائل تھا جس پہ ہمیں بھی مجبور کیا جاتا تھا. اگر شہباز شریف نے، اگر اسحاق ڈار صاحب نے، اگر انہوں نے کوئی اسٹرگل کر کے ایک ٹیمپریری پاکستان کو بچا لیا ڈیفالٹ ہونے سے اور پاکستان کی عوام کے اوپر سری لنکا کی سٹائل کا جناب ایک عذاب نازل نہیں ہونے دیا، تو اس کو تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے محنت کی. آرمی چیف نے پچھلے 1.5 سال میں، خصوصاً پچھلے جناب نومبر سے لے کے اب تک، جس انداز سے پوری دنیا کے ممالک کو اور دوست ممالک کو شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے سے راضی کیا کہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالے اور پھر وہ نکالنے کے لیے فرنٹ فٹ پہ آئے، یہ قابل ست تحسین ہے. آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تجویز چیئرمین پی ٹی آئی نے کی. کیا یہ تجویز کابینہ میں رکھی گئی یا کسی اور؟ نہیں، اسمبلی کے فلور پر رکھی گئی تھی. آسما ادیب جو ہے نا MLA ہے، آپ کو یاد ہوگا، میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا ہوں. اس کے بعد دیکھیں 2 ایشوز ہیں. ایک تو مردم شماری ہے. میں پچھلے 8 ماہ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، جب پی ٹی آئی میں تھا اس وقت بھی کہتا تھا کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مردم شماری آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مردم شماری کا جب آفیشیل رزلٹ اناؤنس ہوگا، جس کو آفیشیل گزٹ کہتے ہیں، تو اس کے بعد ریاست پاکستان پابند ہے کہ وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نئی حلقہ بندیاں کرے گی، اور اگلا جو الیکشن ہوگا اس آفیشیل رزلٹ کے اناؤنس ہونے کے بعد ملک میں جو الیکشن بھی ہوگا، جنرل الیکشن، وہ اس نئی حد بندیوں کے اوپر ہوگا. ابھی تک آپ کا آفیشیل گزٹ تو دور کی بات، ابھی آپ کی گنتی کمپلیٹ نہیں ہوئی.
गिनती सुने ना, गिनती सुने, गिनती कंप्लीट नहीं हुई। गिनती कंप्लीट होने का प्रोसेस भी 2 से 3 माह लगने हैं। फिर गिनती के बाद उसकी कैलकुलेशन और ऑफिस वर्क के ऊपर 2 से 3 माह लगने हैं। फिर आपकी बलोचिस्तान की और कराची की पार्टियों की एप्रीहेंशन, रिजर्वेशन, इतराजात आना शुरू हो गया, उसको दूर होने में वक्त लगना है। फिर जब वो अनाउंस हो जाएगा तो फिर हदबंदियों पे भी 3 से 4 महीने लगने हैं। तो जवाब नहीं समझे, नहीं, जवाब ना समझे तो अभी इस पर टाइम लगेगा। ये बता दीजिए, आपने एक पूरी चार्जशीट पेश की चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ। आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बड़े अच्छे ओहदों पर भी रहे, तर्जुमान भी रहे, हुकूमती ओहदे भी आपके पास रहे। ये जो मालूमात आपके पास है कि 15 साल से इसराइली लॉबी फंडिंग कर रही थी, फिर आपने फैसल जवेद खान, डॉक्टर असलान, इस तरह के नाम लिए कि इनको फंडिंग होती रही और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू वो नैरेटिव बिल्ड करते रहे। तो आप इस तरह कहते हैं कि आप एक दबंग सियासतदान है, डंके की चोट पर बात करते हैं। तो ये तमाम बातें आपको पार्टी के अंदर रहते हुए मालूम थी या अब आपको इंकशाफात हो रहे हैं? उस वक्त आपने ये सारी बातें क्यों नहीं की कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है? अच्छा यार, ये सवाल ना पिछले 2.5 महीने से ये कर सुन के टॉक शोज में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं दे रहा हूँ। बात ये है, बंदा अगर सीधे रास्ते पे किसी टाइम पे भी आ जाए ना तो वो उसको मान लेना चाहिए। इससे कोई नहीं है कि वो कब आया कैसे आया। साहब ये बताइएगा कि आपने इसराइल के हवाले से बातें की, आपने आज थोड़ा बात की, ये बताइए कि क्या ऐसा कोई कानून है जिसमें पाकिस्तान के आर्थिक फॉर्म पर जा सके इसराइल के खिलाफ, और इन सारे वाकयात का जो पाकिस्तान में आजाद सुनाई हुई है पाकिस्तान के हवाले से, उसका कोई जवाब दिया जा सके, कोई ऐसा फॉरम है? अच्छा, ये सुल्तान शाह साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि इसराइल के खिलाफ जो है वो क्या आलमी सतह पे, देखें, इसराइल को हम तस्लीम नहीं करते, वो हमें तस्लीम नहीं करता। हम क्यों तस्लीम नहीं करते? वो उसका जुल्म, जबर, इस्तबदाद और उसका वो भेड़ियापन है, उसका वो खूनरेजी के ऊपर मबनी, उसकी दांतों पे खून लगा हुआ है। इसराइल वो भेड़िया है जिसकी दांतों पे उम्मत मुस्लिमा का और खसूसन फलस्तीनियों का खून जो है वो हर वक्त जो है वो लगा होता है। और वो जुल्म और जबर की दास्तानें हम हर रोज सुनते हैं, और फिर साल में 2 से 3 तो ऐसे क्रुशल दिन और हफ्ते आते हैं कि जिसके अंदर फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म और जबर के ऐसे ऐसे पहाड़ ढाए जाते हैं कि तकरीबन 1.25-200 करोड़ मुसलमानों के दिल चिर जाते हैं। फिर मस्जिद अक्सा के हवाले से उनका जो जुल्म और जबर, तो ये वो सारी चीजें हैं कि हम उसको ज़हनी तौर पे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। हमारा ना दिल मानता है, ना दिमाग मानता है, ना दीन मानता है, ना मजहब मानता है, ना धर्म मानता है, ना माशरा मानता है, ना सोसाइटी मानती है। हाँ, जो तो पीछे से जनाब जिनकी चाबियां हिल रही हैं, अब फयाज चौहान भी इसराइली मोसाद का एजेंट होता या इंडियन रॉ का एजेंट होता या किसी मुल्क दुश्मन ताकत का एजेंट होता, तो मैं भी कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ना कोई ऐसी बातें करता कि जिसमें जनाब चीजों को सपोर्ट मिलती। तो जनाब बात यह है कि हम तो है प्योर पाकिस्तानी, हमारा ब्लड ग्रुप है P+, पाकिस्तान प्लस, तो हमें तो पाकिस्तान से आगे कुछ नहीं है। तो बात आपकी ठीक है, लेकिन हम उसके लिए सबसे बड़ी जिल्लत और सुआई ये है कि पाकिस्तान उसको जूती की नोक पे लिखता है इसराइल को। वो 100 दफा भौंके, वो 1000 दफा भौंके, वो करोड़ दफा भौंके, उसके भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता इसराइल के भौंकने से। पाकिस्तान की आवाम को भी और पूरी दुनिया के मुसलमानों को भी हम उसको जनाब उसके मुंह के ऊपर लानत भेजते हैं इसराइल की। और मैंने आपके सामने बता दिया कि दुनिया के 5-6 अरब जो अवाम है वो हंसते होंगे जब उनका अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इंसानी हकूक़ कौंसिल में नुमाइंदा इंसानी हकूक़ की बात कर रहा होगा, आज़ादी इज़हार राय की बात कर रहा होगा, और शर्म से डूब मर जाना चाहिए। तुम कहते हो कि होमोसेक्स को पाकिस्तान के अंदर अलाउ किया जाए। होमोसेक्स भाईजान पाकिस्तान के अंदर अलाउ नहीं हो सकता, ये तुम्हारे मुल्कों के अंदर हो सकता है, या जिनके ऊपर तुम फंडिंग करते हो जनाब उनके कुछ शौक जनाब हो सकते हैं। ये पाकिस्तान की अवाम छोड़ दुनिया के जो सेंसिबल जितना भी इंसान है वो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बड़ी मेहरबानी।